بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی پر مبنی ویڈیوز کے سلسلے کی آخری قسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے آپ کو ڈاکٹر صاحب کی پیدائش کے حالات و واقعات، ان کی تعلیم و تربیت، تبلیغ کے راستے میں سفر اور ان پر اٹھائے گئے تنازعات اور تحفظات کے بارے میں بتایا۔ آج ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب ہی کی زبانی ان کی آگے کی زندگی کے حالات و واقعات تفصیلاً بتاتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ڈھاکہ بم دھماکوں کے بعد بھارتی حکومت نے میری آرگنائزیشن پر بین لگا دیا۔ میں بھارت سے باہر تھا۔ میں واپس آ کر پریس کانفرنس کرنا چاہتا تھا مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ میں پہلے سے بھارت سے باہر تھا، یہ نہیں تھا کہ میں بھارت سے بھاگ گیا تھا۔ اور اس دوران مسلم پرسنل لا کا چرچا چل رہا تھا تو بھارتی حکومت کے اس اقدام پر کوئی احتجاج نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد مجھے دوسرے ملکوں سے جو عزت ملی میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے 12 سے 15 ممالک سے پیشکش آئی کہ ہمارے پاس آ کر رہیں، ہم آپ کو یہ سہولیات دیں گے۔ میں نے اپنا سروے کیا اور میں ملائیشیا آ گیا، کیونکہ آج کل کے دور میں اگر کوئی ملک کسی مسلمان کے رہنے کے لیے سب سے بہترین ہے تو وہ ملائیشیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بھارتی حکومت مجھے دہشت گرد قرار دے گی۔ وہ 2017 میں انٹرپول میں گئے کہ ذاکر نائک کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں۔ انٹرپول نے فوری یہ درخواست مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ذاکر نائک کے خلاف کوئی دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا۔ پھر دوبارہ بھارتی حکومت انٹرپول گئی اور نفرت انگیز الفاظ کا الزام لگایا اور انٹرپول نے دوبارہ یہ درخواست مسترد کر دی۔ پھر 2019 میں انہوں نے منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا تو انٹرپول نے جواب دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بھارتی حکومت کے منہ پر تھپڑ تھا۔ So again in 2018, Indian government requested the second time to Interpol and they changed the charges from terrorism to hate speech. And they gave sample of my hate speech. Interpol again had a meeting in 2019 and they said no, he does not give hate speech. Then 2019, again they fresh. Okay, Dr. Zakir Naik, now they've changed the charges to money laundering. Oh, he's collecting money, he's doing money laundering. What a beautiful reply Interpol gives in 2020-21, 11 months ago. In February, they write, Dr. Zakir Naik, there is no proof at all he's doing money laundering. If he collects, he has a right, he's following the law of the country where he's collecting. Never do we collect illegally. And it was a slap on the Indian government. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بھارتی ادارے ED اور NI نے میرے خلاف کچھ دستاویزات اکٹھی کی اور عدالت چلے گئے۔ ٹریبونل کے ہیڈ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے میرے کیسٹ دیکھ رکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے اس کی ویڈیوز میں کوئی ایک دہشت گردی والی بات دکھا دو، میں اس کی ساری جائیداد سیل کر دوں گا۔ بھارتی حکومت نے ملائیشیا سمیت ساری حکومتوں سے بات کی کہ ذاکر نائک کو واپس بھیجیں۔ ملائیشیا نے بھارت کا سارا دباؤ برداشت کیا اور ان کا ہر مطالبہ ٹال دیا۔ بھارت کے غیر مسلم سیاستدان نے مجھے ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نے ایک ریلی میں 2 منٹ سے کم وقت میں میرا نام 7 مرتبہ سے زیادہ لیا۔ میں نے کہا آپ انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کانفرنس پر بات کریں۔ بھارت نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھاگ گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ہجرت کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ملائیشیا آنے کے بعد بہت سے بھارتی دائی مجھ سے آ کر ملے، اظہار ہمدردی کیا۔ ملائیشیا کے غیر مسلم بھی میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں۔ صرف ملائیشیا کے غیر مسلم سیاستدان اور میڈیا مجھ پر حملہ کرتا ہے۔ مجھ پر حملے صرف ووٹ بینک کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے والے ہی اصل مسئلے کی جڑ ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میری بھارت میں ساری جائیداد اور بینک اکاؤنٹ فریز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ مجھے دنیا بھر سے فون آئے کہ ذاکر نائک، ہم تمہیں $20,000 $25,000 مہینہ دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، دفتر دیتے ہیں، خرچہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہم نے کبھی دعوت کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو عزت دے رہا ہے وہ کسی بھی دنیاوی چیز سے زیادہ بڑی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بھارتی حکومت مجھ سے ملنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیج رہی ہے، ہم غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے جب تک مجھے قرآن و حدیث کے خلاف جانے کا نہیں کہو گے، میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ مگر وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہے ہیں میں اس کو سپورٹ کروں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سارے مقدمات ختم کر دیں گے،
میں نے کہا کہ مرتے دم تک میں کشمیر کے اقدامات کو سپورٹ نہیں کروں گا. پھر وہ مجھے سٹیزن بل کو سپورٹ کرنے کا کہہ رہے تھے مگر میں نے اس کو بھی رد کر دیا. بھارت میں یہ بل مسلمانوں کو دبانے کے لیے لایا گیا مگر دنیا بھر کے مسلمان ممالک بھی خاموش ہیں جو غلط چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مشقت کرو گے تو اللہ تمہارے راستے کھول دے گا. Modi sent his emissary to meet me in Malaysia. He sent an emissary to meet me in Malaysia. Dr. Zakir Naik, can we remove the misunderstanding? I said, what misunderstanding? Your police, NI, knows everything about me. There's no misunderstanding. No, can we be friends? I said, no problem. As long as you don't tell me to do anything against Quran and Sunnah. I don't want your money. You know what they wanted me to do? They wanted me to support the government that what they're doing in Kashmir is correct. I said, nonsense. They gave me safe passage. We will get you back to India. We will delete all your cases. I said, what do you want? Nothing you want. Then they're going and telling me, can you say what the Indian government is doing in Kashmir is right? I said, oh my dead body. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد اپنی زندگی سے متعلق سوالات کرنے کی دعوت دی تو حاضرین میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اسلام پر ایک فلم بنائی جائے تو کیا یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے اور کیا اسلامی فلم بنانا حلال ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ ممکن ہے مگر بہت مشکل ہے. اسلامی فلم بنانی ہو تو اس میں کوئی موسیقی نہیں ہونی چاہیے, اس میں عورتیں اداکاری نہ کرتی ہوں تو یہ بہت مشکل کام ہے. ایک فلم دی میسج کے نام سے آئی تھی جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے بنائی گئی تھی. اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دکھایا گیا تھا جو بہت اچھی چیز ہے. خلفائے راشدین کے چہرے نہیں دکھائے گئے. اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک طرح سے ٹھیک فلم تھی. ایک عمر فاروق کے نام سے فلم تھی جو بی بی سی نے بنائی تھی. اس میں کچھ میوزک تھا مگر دوسری فلموں کے مقابلے میں یہ فلم کافی حد تک اسلامی تھی. جہاں تک میری بات ہے اگر میں کوئی فلم بناؤں گا تو اس طرف نہیں جاؤں گا کہ اس میں 95% یا 90% اسلام ہو. اس کو 100% تک میں اسلامی بناؤں گا. ایک وقت تھا جب میں سوچ رہا تھا کہ امام بخاری پر ایک فلم بنائی جائے لیکن اب فلم سے بہتر پروجیکٹ ہمارے پاس ہیں. And I as a person, when I do something, I don't believe in 90% Islamic or 95%. If I do something, I believe 100%, I don't do it. So we were at a time, I was thinking whether we should make or not, and I was thinking of making a movie on Imam Bukhari. I want to take a personality which is accepted by all the sects of Islam, Ahl Sunnah wal Jamaat. So I thought that Bukhari would be a good one because he is revered by Hanafi, Shafi, Hanbali, Malki, mashallah, and Salafi. So there was at one time, but now we have got better projects and important projects. So I don't think so I'll be going for that project. ایک خاتون نے سوال کیا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو معاشرے میں نیک ثابت کرنے اور اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے قرآن حفظ کر رہے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ اس لیے قرآن حفظ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے اسکول یا کالج کے لیے ضروری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ قرآن پاک کو اس لیے حفظ کر رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ ملے, آپ مجلسوں میں جائیں, قرآن پڑھیں اور آپ پر پیسے کی بارش ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں پیسہ تو دے سکتا ہے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ اس کو ذریعہ معاش بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے, لیکن آپ کو بہت زیادہ پیسے نہیں لینے چاہیے. مناسب پیسے لیں, بچوں کو قرآن پڑھائیں اور اپنا گھر چلائیں. اس کی اجازت ہے کیونکہ قرآن پاک پڑھانا انگریزی پڑھانے سے بہتر ہے. ایک نوجوان نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ مانگا کہ اگر بچے کہیں کہ ہم جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ پہلے پڑھائی پوری کرو پھر کاروبار کرو, گھر بناؤ, لیکن شادی نہ ہونے سے لڑکے حرام کام کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے. تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے, او نوجوانوں جو ذریعہ رکھتے ہو جلدی شادی کر لو. لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کر لینی چاہیے. اگر آپ ذاتی طور پر پوچھیں تو میں نصیحت کرتا ہوں کہ لڑکے کو گریجویٹ کے بعد شادی کر لینی چاہیے. 21 سال کی عمر میں شادی ہو سکتی ہے. لڑکیاں 19 سال کی عمر میں شادی کر سکتی ہیں. وہ شادی کے بعد پڑھائی بھی کر سکتی ہیں. جتنا زیادہ تاخیر کریں گے اتنا ہی فتنے کے چانس بڑھیں گے. اگر آپ کہیں کہ میں بڑی گاڑی بڑا گھر بنا کر شادی کروں گا تو یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. چھوٹی عمر میں شادی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جلدی جوان ہوں گے, وہ آپ کو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی آپ کا سہارا بن جائیں گے. If you ask me personally,
If you ask me, I say that today's age, because people have education, etc. So I normally advise that if a boy wants to get married, I think that, okay, if he wants to become a graduate, a normal person becomes graduate at the age of 21. So I say for a man, the best age is 21. He can get married early if he wants, but should not delay too much, because the fitna is more. For a woman, she can get married at the age of 19, and you can even continue education after marriage. This is my suggestion. Islamically, earlier the better. But seeing the scenario that if you want to be a graduate and get married, on average, a person becomes a graduate at the age of 20 or 21, normally. Unless, there are some problems. You can. So my suggestion is that, okay, good age is 21, 22 for a boy. If you want to get married early, it's good, it's mustab, there's no problem at all, as long as you have the means. But don't delay too much, because the more you delay, there'll be fitna. Regarding your parents, I'll come to it later on. The more you delay, there are more chances you'll do haram activity, you may get involved in things which are obscene, you may get involved in zina, and that's a major sin. ایک لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ آپ مجھے کچھ مشورہ دے سکتے ہیں کہ میں دعوت کیسے شروع کروں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بہت سے دعوتی پروگرام ماضی میں بھی ہوتے رہے. شیخ احمد دیدات نے 1988 سے اگلے چند سال تک انہوں نے تربیتی پروگرام شروع کیے، مگر وہ سب سے بہت مایوس ہوئے کیونکہ مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تھے. جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے تمہیں کسی نے تربیت دی ہے؟ میں نے کہا کہ کسی نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تربیت دی ہے. میں نے ان کی چند کیسٹ سنی تھی جو میں نے یاد کر لی تھی. انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے بھی تربیتی پروگرام شروع کیا. پہلا پروگرام کرنے کے 16 سال بعد دوسرا پروگرام شروع کیا. درمیان میں کچھ مصروفیات ایسی ہو گئیں کہ ہم جاری نہیں رکھ سکے، مگر 2016 میں ہمیں دنیا بھر سے سینکڑوں درخواستیں آئیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ ملائیشیا سے تھیں. ہم نے 20 لوگوں کا انتخاب کیا. یہ 45 دن کا پروگرام تھا. اس پروگرام کا بجٹ $20 لاکھ تھا، کیونکہ ہمیں بہترین کیمرے، سہولیات، لائٹس اور ہر چیز بہترین معیار کی استعمال کر رہے تھے تاکہ یہ اگلے 50 سال تک دیکھنے کے قابل رہ سکیں. ہم نے الہدایت کے نام سے ایک نیا پروگرام لانچ کیا. آپ اس میں ہر سپیکر کے لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پر سیکھیں تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی جو دعوت شروع کرنے کے لیے ضروری ہے. ہم زندگی میں جانے انجانے میں بہت سے انسانوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر معافی نہیں مانگ سکتے اور وہ شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ہمارا کیا ہوگا؟ یہ سوال ایک لڑکے نے کیا جس کا جواب ہر ایک شخص کے لیے سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی طرح سے اس سوال کا حصہ ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو آپ اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے پوری کوشش کریں جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. اگر نہ ملے یا اس کی وفات ہو چکی ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. ناظرین، بہت سے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کر رہے تھے کہ ہمیں آپ جیسا بننا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ دعوت کیسے دیں؟ کس کی بات کے جواب دیں؟ تو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اپنے علم میں اضافہ کریں. جو بھی بات کریں اس کا ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کو سچ بولنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. شیخ احمد دیدات صرف 6 جماعتیں پاس تھے، مگر انہوں نے پی ایچ ڈی اسکالرز کے ساتھ مذاکرے کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی دلیل میں وزن ہوتا تھا. صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ کسی یونیورسٹی سے تو نہیں گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. تو آپ کو بھی کچھ سیکھنا ہے تو اسکالرز کے ساتھ بیٹھیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں کہا کہ میری ماں مجھے ہارٹ اسپیشلسٹ بنانا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ میں کرس برنارڈ کی طرح دل کا سرجن بن جاؤں. تو جب میں نے دعوت شروع کی تو میں نے پوچھا کہ امی آپ مجھے شیخ احمد دیدات بنانا چاہتی ہیں یا کرس برنارڈ؟ تو انہوں نے کہا کہ دونوں بنانا چاہتی ہوں. کچھ عرصہ بعد میں دعوت کے کام میں مشغول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی. لوگ مجھے جاننا شروع ہوئے، وہ ہدایت پر چلے. تو پھر میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں، میں کرس برنارڈ بنوں یا شیخ احمد دیدات؟ تو میری ماں نے کہا کہ میں 100 کرس برنارڈ قربان کر سکتی ہوں ایک شیخ احمد دیدات پر. مسلمان کے لیے سب سے اہم پیشہ دائی کا ہے. آج میں دائی ہوں تو میں وزیر اعظم، صدر، بادشاہ کچھ بھی نہیں بننا چاہتا. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی سے متعلق یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.